الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میں موبائل کے نقصانات کے بارے میں بات کروں گا، خاص کر جو چھوٹے بچے جب موبائل استعمال کرتے ہیں تو انہیں موبائل سے کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کیا وجہ ہے کہ ہم چھوٹے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ دیکھیں، موبائل سے کچھ ریڈیشنز نکلتی ہیں جس کا صرف بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ ان ریڈیشنز کی انٹینسٹی بہت لو ہوتی ہے، اس لیے بہت زیادہ نقصان تو نہیں ہوتا، نہ اتنی جلدی پتہ لگتا ہے، لیکن جو لوگ بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں انہیں بہرحال یہ خطرہ موجود ہے کہ انہیں بعد میں اس کی وجہ سے کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچے جو ابھی ڈیولپمنٹل سٹیجز میں ہوتے ہیں، جن کی ابھی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، ان کا جسم ابھی نازک ہوتا ہے، تو ان بچوں کو موبائل سے بہت زیادہ نقصانات ہو سکتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو موبائل سے دور رکھیں۔ یہ تو اس کی جو نقصانات ہیں یہ فزیکل نوعیت کے ہیں، یہ میرا ابھی موضوع نہیں ہے۔ میرا موضوع یہ ہے کہ بچوں کو موبائل دینے سے نفسیاتی طور پہ انہیں کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں، آج ہمیں صرف بچوں کو نہیں بڑوں کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ موبائل بہت زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے ہمیں ہر وقت ایک ایکسائٹمنٹ اور ایک سینسیشن کی ضرورت رہتی ہے۔ ہم ہر وقت کوئی عجیب و غریب قسم کی خبروں کی تلاش میں رہتے ہیں، یا ہم ویڈیو گیمز کے دھیان میں رہتے ہیں، یا ہم موبائل کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اور موبائل کے بغیر ہم چند منٹ بھی نہیں رہ سکتے۔ تو جس طرح بڑوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، اسی طرح بچوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ جب وہ بہت زیادہ موبائل استعمال کریں گے تو پھر وہ بہت زیادہ بوریت محسوس کریں گے باقی ساری چیزوں میں، انہیں بھی ہر وقت ایک سینسیشن اور ایک ایکسائٹمنٹ چاہیے ہوگی، اور اس وجہ سے پھر بچوں میں بہت زیادہ چڑچڑاپن بھی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس وجہ سے بچے ضد بھی زیادہ کرتے ہیں، اور بچوں میں غصہ اور لڑنے کے جذبات بھی زیادہ پیدا ہوتے ہیں، اور بچے بہت زیادہ بور رہتے ہیں، ان کو کسی اور چیز میں ان کا دل ہی نہیں لگتا۔ یہ موبائل کے بہت بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ماضی میں جب کسی بچے کو جب وہ رو رہا ہوتا تھا تو بڑے کوئی آواز والا کھلونا اس کو دیتے تھے، تو وہ اس کی آواز سن کے بچے کا دھیان اس کی طرف لگ جاتا تھا اور بچہ رونا چھوڑ دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ آواز والے کھلونوں کے بعد پھر یہ میوزیکل وائسز والے کھلونے آ گئے، تو پھر بچے اس کے دھیان میں لگ جاتے تھے۔ لیکن اب جس بچے کو موبائل کی عادت ہو جائے تو وہ کسی بھی اور چیز میں اس کا انٹرسٹ ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو باقی ساری چیزیں بور لگتی ہیں۔ موبائل کا نشہ ہی ایسا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ موبائل سے بچوں کو ایڈکشن ہو رہی ہے، اور بچوں کے جو دماغی طور پہ جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے، جو برین ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے، یا جو نیورو ٹرانسمیٹرز ریلیز ہو رہے ہیں، یہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے جب بچے بہت زیادہ موبائل استعمال کرتے ہیں۔ موبائل استعمال کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز ایک کلک کے فاصلے پر موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی بچوں نے کوئی کسی چیز پہ کلک کرنا ہے تو انہیں نئی ویڈیو سامنے آ جانی ہے، نئی ویڈیو گیم سامنے آ جانی ہے، اس سے سارا سیناریو سارا منظرنامہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی پوری دنیا ہی چینج ہو جاتی ہے۔ پہلے ایک وقت میں بچے کچھ دیکھ رہے تھے، ایک دم سے سب کچھ چینج ہوا اور ایک نئی چیز سامنے آ گئی۔ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ پھر بچے کو ایک عادت ہو جاتی ہے اسی چیز کی، کہ پھر صرف موبائل پہ نہیں بلکہ بچے پھر اپنی ریئل لائف میں بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جو بھی انہیں چاہیے وہ ایک کلک کے فاصلے پہ ہو۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب بچے اور کسی چیز سے ان کا دل ہی نہیں لگ رہا، ہر چیز سے وہ بور ہو جاتے ہیں سوائے موبائل کے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ موبائل سے بھی بور ہو جائیں گے، تو پھر آپ ان کو کیا دیں گے؟ تو اس لیے کوشش کریں کہ بچوں کو موبائل نہ دیں۔ بچوں میں موبائل کے بہت زیادہ منفی اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ بچے کو موبائل نہ دیں تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کے متبادل کے طور پہ آپ بچوں کو کھلونے لا کے دے سکتے ہیں۔ بہت قسم کے ایجوکیشنل قسم کے کھلونے مارکیٹ میں موجود ہیں، آپ وہ بچوں کو لا کے دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انہیں بالز لا کے دے سکتے ہیں، فٹ بال لا کے دے سکتے ہیں، کلرز لا کے دے سکتے ہیں۔ پھر پکچر سٹوریز مارکیٹ میں موجود ہیں، وہ آپ بچوں کو لا کے دے سکتے ہیں۔ ایون بالکل چھوٹے بچے جن کو ہم موبائل کے ذریعے سے اتنا خراب کر دیتے ہیں، اگر ہم انہیں ان ٹوائز کو لا کے دیں اور خود تھوڑا سا ٹائم دیں تاکہ بچہ ان ٹوائز کو سمجھ سکے اور اس کو اندازہ ہو کہ ان ٹوائز کے ذریعے کیسے انجوائمنٹ حاصل کی جا سکتی ہے، تو پھر وہ ان ٹوائز کی طرف بھی اس کا دھیان لگنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح سے آپ بچے کو موبائل کی بجائے دوسری چیزوں میں لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا بچہ بہت زیادہ موبائل کی طرف لگ گیا ہے اور اگر موبائل اسے نہ دیں تو وہ بہت زیادہ روئے گا، یا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کچھ ویڈیوز دکھانا بھی ضروری ہیں، یا ان کی لائف میں کچھ ایسے مسائل ہیں کہ وہ ہر صورت بچے کو ویڈیوز دکھانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے پھر دو باتیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ بچے کو دکھا کیا رہے ہیں اس چیز کا انتخاب کریں۔
بہت سارے کارٹون ایسے آگے ہوئے ہیں جو ہمارے کلچر کے سے مطابقت نہیں رکھتے، تو بچوں کو جو باہر کی کنٹریز کے کارٹونز ہیں وہ نہیں دکھانے چاہیے۔ اس سے بچوں پہ منفی اثر پڑے گا اور اس سے بچوں کی جو آئندہ آنے والی اسلامی زندگی ہے اس پہ بھی منفی اثر پڑے گا۔ تو یہ بھی ابھی میرا موضوع نہیں ہے، اس پہ میں پھر کبھی بات کر لوں گا، لیکن مختصراً یہ کہ جو آپ بچوں کو اسلامی کارٹونز کی طرف لگا سکتے ہیں۔ آج کل بہت سارے اسلامی کارٹونز آ گئے ہیں یا ایجوکیشنل قسم کے کارٹونز آ گئے ہیں، آپ بچوں کو اس طرف لگا سکتے ہیں تاکہ بچوں کی لرننگ بھی ہو اور ان کا نقصان بھی نہ ہو۔ اس میں دوسری اہم بات یہ ہے کہ کبھی بھی موبائل یا ٹیب یا کوئی بھی ٹچ والی ڈیوائس بچے کے ہاتھ میں نہ دیں۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کہ جب بچہ ہر چیز اس کے سامنے ہوتی ہے ایک کلک کے فاصلے پہ، تو پھر ہی زیادہ مسائل شروع ہوتے ہیں، پھر ہی اس میں زیادہ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، بچے ضدی زیادہ ہو جاتے ہیں یا بڑوں کی بات نہیں مانتے یا بہت زیادہ روتے ہیں یا بہت زیادہ بوریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ بچوں کے ہاتھ میں موبائل نہ دیں، بلکہ آپ دور سے موبائل رکھ سکتے ہیں، ویڈیوز پہلے سے ڈاؤن لوڈڈ ہو سکتی ہیں، یا آپ بچوں کو LCD یا ٹی وی پہ بھی لگا کے دے سکتے ہیں، کمپیوٹر پہ یا لیپ ٹاپ پہ بھی لگا کے دے سکتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ بچے ایڈکٹ نہیں ہوں گے، چیز آپ کے کنٹرول میں ہوگی کہ آپ بچوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں اور کیا نہیں دکھانا چاہتے، اور کتنی دیر کے لیے دکھانا چاہتے ہیں اور کب آپ بند کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر وہ چیز بچے کے ہاتھ میں ہوگی تو اس کو بار بار کلک کرنے سے نفسیاتی طور پہ بھی نقصان ہوگا، اور وہ پھر آپ اس کو روک بھی نہیں سکتے، وہ کسی بھی چیز پہ کلک کر کے اس کو اوپن کر لے۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ اس کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے، وہ بچہ جتنی دیر چاہے اس کو استعمال کرتا رہے۔ لیکن جب آپ لگا کے دیں گے تو آپ اس کو بول سکتے ہیں کہ جب ایک ویڈیو ختم ہو گئی ہے تو پھر آپ اس کو بند کر کے اس کو کسی اور کام میں لگا سکتے ہیں کہ اب یہ بند ہو گیا ہے یا یہ ختم ہو گیا ہے۔ اور اس طرح بچے ایک ہی چیز میں انجوائے بھی کریں گے، اور وہ بہت زیادہ ان کو عادت نہیں ہوگی کہ جب چاہیں جیسے چاہیں وہ چینج کر دیں، اور اس طرح سے وہ بوریت کے نقصانات سے بچ جائیں گے۔ تو آپ بچوں کو اس ساری ویڈیو کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کے ہاتھ میں موبائل یا ٹیب نہ دیں، بلکہ ان کو دور سے رکھ کے کسی اور ڈیوائس کے ذریعے آپ ویڈیوز دکھا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔